30 साल के अरसे में बड़ी छोटी उम्र में था जब खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, प्रस्तश के लिए। 1000 गीत खुदा के फजल से अभी तक मैं गा चुका हूँ, और जो मेरे वॉल्यूम हैं, सीडियाँ, वो 85 हैं, यानी 85 सीडियाँ मैं अभी तक रिलीज कर चुका हूँ। उन 85 सीडी में से मैं 12 सीडियाँ जो नए वॉल्यूम हैं, लेटेस्ट हैं, वो अपने साथ लेके आया हूँ। और यहाँ मैं पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन यूके में मैं 2007 से जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ, यूरोप में भी आता हूँ। तो यहाँ का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन वहाँ जब हम सीडी देते हैं तो उसका हमें हदिया 5 यूरो मिलता है, 5 पाउंड मिलता है। अच्छा, ये सिर्फ इसलिए है, एक सीडी पे जो बड़ा कम खर्चा आता है वो 1 लाख का होता है, जिसमें 10 पोजीशन होते हैं, स्टूडियो होता है, जिसमें मौसीकार और भी काफ़ी रेंज हमें करना पड़ता है। बाद डिस्क की रही, वो तो सस्ती है, लेकिन जो हमने पीछे पैसा खर्च किया होता है, मकसद ये है कि वो हमारी सीडियाँ यानी सेल हों, और जब हमें वो रकम मिलती है तो उससे हम और भी नए गीत बनाते और रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आप सबके सामने मिन्नत है कि इस प्रोग्राम के बाद वो सीडियाँ मेरे पास हैं, वो सीडियाँ ज़रूर लें। बाकी सब आपको यहाँ का जो रकम बनती है वो बता देंगे। तो ये मेरी आपसे मिन्नत होगी ताकि हमारी वर्शिप मिनिस्ट्री और मजबूत होती चली जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू भाई जी आपका। मैंने बेशक ये जल्दी में अचानक ये प्रोग्राम बना। अजीज दोस्तों, बेशक आप कह सकते हैं कि मेरी ही ख्वाहिश थी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने कहा कि आपकी ख्वाहिश ही है, इसमें कोई नो डाउट भाई समझ। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन इस ख्वाहिश के पीछे मैं तो इनकी चीड़ियाँ, मैं सऊदी अरब में था, बल्कि पाकिस्तान में करीबन 25-30 साल से मैं इनकी सीडियाँ सुन रहा हूँ। तो जब इनका मुझे पता चला कि यहाँ आए हैं, तो जो मेरे दिल में ख्वाहिश है वो ये है कि मैं अपने इन बहन भाइयों को भी, ये इबादत हो रही है, मैं इन बहन भाइयों को भी इस बरकत में शामिल करूं। और इनको बुलाने का कोई मेरा मिशन नहीं था, एक ही मिशन होता है। अगर मैं बाहर से खादम बुलाता हूं या किसी को बुलाता हूं, ठीक है, आपने ये रियलाइज किया कि नहीं, हम नहीं इस चीज को अफोर्ड नहीं करेंगे, ओके, मैं माजरत भी चाहूंगा कि, लेकिन ये जरूर कहूंगा इसलिए बुलाता हूं ताकि स्विट्जरलैंड के लोग भी खुदावंद की बरकत हासिल करें। इसके पीछे मेरा और कोई माटो नहीं होता। सिर्फ यही होता है कि यार हम देखें, ये दुनिया में जाते हैं, बहुत दुनिया में जाते हैं, लोग बुलाते हैं, गीत सुनते हैं, इनकी दुआओं से फैज़याब होते हैं, इसीलिए जाते हैं। और यही मेरी एक ख्वाहिश है कि यहाँ के लोगों के लिए भी ऐसा किया जाए। और इसके पीछे अभी आखिर में मैं जिस पर्पस के लिए आज जमा हुए हैं, जिसका आप सबको मैंने मैसेज भी किया था, वो है, आप जानते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन के बाद आसमान पर उठा लिए गए। आज की ईद, जिसको हम सऊदुल अल मसीह भी कहते हैं, आज हम इसलिए जमा हुए हैं ताकि हम उस ईद को मनाएं। और खुदा का शुक्र है कि हम उस ईद के लिए, जितने भी बहन भाई आए हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूं, और अपने भाई का भी, कि वो भी आज इस ईद में हमारे साथ शामिल हैं और वो हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके तहे दिल से शुक्र है। पहली बात तो यह है, मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह को 40 दिन के बाद में आसमान पर जाना जरूरी क्यों था। नंबर 1, उसके लिए तो सब कुछ, सारी चीजें क्या हो चुकी थी, डन हो चुकी थी। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह सलीब पर था तो उसने एक कलमा बोला था कि तमाम हुआ। क्या लफ्ज बोले थे? तमाम हुआ। यीशु मसीह इसलिए दुनिया पे आए थे ताकि वो गुनाह जो आदम और हवा ने किया था, उस गुनाह का कला कीमा किया जाए, उस गुनाह को खत्म किया जाए, ताकि लोग फिर से मुझे कबूल करके आसमान की बादशाहत के वारिस बन जाए। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया और लोगों को निजात देने के लिए आया, लोगों को बीमारियों से शिफा देने के लिए आया। और आज जो मैं खास बात आपको कहना चाहता हूं वो ये है, और ये खास करके मेरी बहनें, मेरी रिक्वेस्ट है कि गौर से ये सुने, जो इंपॉर्टेंट चीज है
وہ گہری بات ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، لیکن آج جو خدا کے روح نے مجھے کہی ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا۔ بائبل مقدس کے مطابق ہوا ورگلائی گئی تھی، ہوا شیطان کے چکر میں آ گئی تھی، کیونکہ اس نے آ کر ہوا کو کیا تھا، بڑے بلا کے بولا تھا کیا خدا نے سارے درختوں کا پھل کھانا منع کیا ہوا ہے؟ تو وہ جلدی سے بولی نہیں پراوا، سارے نہیں سی منع کیتا، ایک درخت ضرور منع کیتا ہے، وہ کیا ہے، زندگی کے درخت کا۔ اس نے جلدی سے بولا، انہیں کیا نہیں، یہ خدا نے تم سے کیا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اور اس نے اس کو اپنے جال میں پھنسا کر اس کو کہا یہ پھل کھا، تیری آنکھیں کیا ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، اور تو اپنے خاوند کو بھی دے۔ اور ایسا ہی اس نے کیا، وہ پھل خود بھی کھایا اور اپنے خاوند کو بھی دیا۔ اصل میں تو یہ تھی بات کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تھی۔ انہوں نے کیا کی تھی، خدا کی نافرمانی کی تھی۔ خدا نے کہا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا تو نہیں کھانا، اس میں حرج کیا تھا، لیکن ابلیس نے ان کو اب پھنسا لیا۔ عزیز دوستو، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے وسیلے سے اس جہان میں کیا آیا، گناہ۔ کس کے وسیلے سے، عورت کے وسیلے سے، اور زمین کیا ہوگی، یہ ناپاک ہوگی۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ زمین کیا ہوگی، لعنتی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے وسیلے سے اس دنیا کے اندر گناہ آیا۔ اب اسی لیے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کو دبایا جاتا ہے، اس پہ آپ دیکھیں، اگر پرانا عہد نامہ پڑھ کے دیکھ لیں تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ عورتوں کو آج جیسے یہ میری بہنیں یہاں بیٹھ کر یا سامنے کھڑی ہو کر گواہی دیتی ہیں یا دعا کرتی ہیں یا بائبل پڑھتی ہیں، پرانے عہد نامے میں ایسا ممکن نہیں تھا، بلکہ ان کا ایک علیحدہ خطہ تھا جہاں ایک سائی تھی، جہاں وہ جاتی تھی، اور سارے کام کون کرتے تھے، کہانت کا مرد کیا کرتے تھے، کیونکہ نسب نامہ بھی کن کا لکھا جاتا تھا، مردوں کا لکھا جاتا تھا۔ یعقوب کا خدا بولا جاتا تھا، اسحاق کا خدا بولا جاتا تھا، اسحاق کی لڑی بولی جاتی تھی، یعقوب کی لڑی بولی جاتی تھی، نہ کہ کسی عورت کا نام نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے وسیلے سے اس دنیا کے اندر کیا آیا تھا، گناہ آیا تھا، اور زمین کیا ہو گئی تھی، لعنتی ہو گئی تھی۔ لیکن میری عزیز بہن، آج تو یسوع مسیح کا اتنا شکر کر، اتنا تو شکر ادا کر، جتنی عزت آج تجھے ملی ہے کسی دنیا کے اور مذہب نے نہیں، کیونکہ وہ یسوع کو نہیں دیتے، تیری کوکھ سے یسوع نے جنم لیا، اور آج تو باعث برکت ہو گئی۔ اس لیے یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا۔ اگر تیرے باطن سے یسوع مسیح جنم نہ لیتا تو آج بھی ذلت اور رسوائی اٹھاتی۔ تجھے عزت کس نے دی ہے، یسوع نے دی ہے۔ آج تیری شان کو اگر بڑھایا ہے تو یسوع نے دیا ہے۔ جہاں جہاں یسوع کو لوگ جانتے ہیں وہاں عورتوں کی عزت کی جاتی ہے، اور جہاں جہاں لوگ یسوع کو نہیں جانتا، وہ لوگ یسوع کو نہیں جانتے، وہاں عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی۔ اس لیے میری بہن، تو خوش ہو کہ یسوع نے تیری عزت کو بڑھا دیا، تیرے رتبے کو اونچا کر دیا، اور اسی لیے یسوع نے اپنی ماں کا بھی سب سے پہلا موجہ یسوع مسیح نے کس کے کہنے پہ کیا تھا، آپ جانتے ہیں، اپنی ماں کے کہنے پہ کیا تھا، کسی دوسرے کے وسیلے سے، حالانکہ اس کا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا، لیکن رسپیکٹ کرتے ہوئے، اپنی ماں کی عزت کرتے ہوئے، ماں کی اتنی عزت اس نے رکھی کہ اس نے خدا کی خدائی کا بھی لحاظ نہیں کیا، کیونکہ خدا نے اس کو کہا تھا نا، اس کے لیے وقت مقرر کیا تھا، لیکن اس نے اس کو بھی نہیں، اس سے خدا سے سوری کر لی ہوگی، لیکن اس نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا تھا۔ یسوع نے اپنی ماں کی عزت کو بڑھایا، اس نے ایک ماں کی نہیں بلکہ ایک عورت کی عزت کو اونچا کیا، اس کی عزت کو، رسپیکٹ کو اونچا کیا، اور اس کے رتبے کو بلند کیا۔ عزیز بہن، یسوع مسیح آیا تھا تو وہ خاص کر کے یہ پوائنٹ بھی یاد رکھ کہ تو اس بات کو یاد رکھ کہ یسوع مسیح میرے لیے آیا ہے، یہ یسوع مسیح میرے لیے آیا ہے۔ اس نے اگر عورت سے جنم لیا ہے تو اس کو عزت اور سرفرازی بھی بخشی تھی، اسی لیے یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا تھا، اور یہی اس کا وجہ تھی، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا ابراہیم سے پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا تھا، خدا اس سے اور وسیلے سے بھی لے کے آ سکتا تھا، یسوع کسی اور وسیلے سے بھی آ سکتا تھا، کیونکہ وہ کائنات کا بنانے والا
کوئی بھی طریقہ اپنا سکتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ عورت کے وسیلے سے اس دنیا کے اندر گناہ آیا تھا اور عورت ہی کے وسیلے سے یہ گناہ کو نکالا جانا تھا۔ اس لیے خدا عورت کی عزت کو بھی سر بلند کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ دیکھیں یسوع مسیح کے ساتھ وہ عورتیں کتنی فیئر تھی، اور سب سے پہلے قبر پر اگر آپ اس آیت کو پڑھیں تو بائبل کی، اگر آپ یوحنا کا خط یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، اس کے آخری بابوں میں خاص کر کے آخری باب جو اس کے اندر آپ پڑھ لیں کہ جب شاگرد وہاں گئے تھے تو یسوع مسیح ان کو نظر نہیں آیا۔ That's true نا، شاگردوں کو یسوع مسیح نہیں، لیکن جب مریم گئی تھی وہی جگہ پہ شاگرد گئے تھے، دیکھا یسوع مسیح نہیں، ٹھیک اسی جگہ پہ، کوئی جگہ چینج نہیں، ٹھیک اسی جگہ پہ جب مریم تھی تو اس کو یسوع مسیح نظر آیا، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو عزیز رکھتا ہے، وہ آپ کو بہت عزیز رکھتا ہے، اور یہی مقصد تھا یسوع مسیح کا اس دنیا کے اندر آنے کا۔ اور اس نے جب یہ آخری کلمہ بولا تھا کہ سب کیا ہوا؟ تمام ہوا، یعنی اس نے نجات کا کام کر دیا، اس نے ہمارے لیے فدیہ دے دیا، ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کا، ہماری ساری چیزوں کا فدیہ دے کر وہ آسمان کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس لیے 40 دن تک وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتا رہا۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی تھی تاکہ دنیا یہ نہ کہے لو جی وہ کیا پتا چلے کتنے بندیاں نو نظر آیا تھی، کتنے دن رہا یسوع مسیح، اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 40 دن وہ اس دنیا پہ رہا اور منادی کرتا رہا، اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتا رہا، دوسرے لوگوں کو دکھائی دیتا، جو یریحو کی طرف سے جا رہے تھے وہ دو شخص ان کو نظر آیا، ان سے بات چیت کی اور اپنے شاگردوں کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں یسوع ہوں۔ اور توما اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، تو توما کیونکہ یقین نہیں کرتا تھا، جب شاگردوں نے بولا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا تو وہ کہنے لگا میں نے تو جب تک دیکھ نہ لوں اس کا یقین نہ کروں گا۔ تو اچانک جب وہ دوبارہ جمع ہوئے اور وہاں توما بھی تھا، یسوع مسیح بھی وہاں آ گیا اور اس کو کہا ہے توما تو یقین نہیں کرتا تو میری ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اپنی انگلیوں کو ڈال کے دیکھ لے، اس پسلی کے اندر جس کے اندر نیزہ لگا ہے تو اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھ لے۔ عزیز بہن، میرے عزیز بھائی، یسوع مسیح اس لیے 40 دن تک دنیا کو نظر آتا رہا، اور پھر وہ ایسے ہی نہیں کہ وہیں سے اٹھ گیا، اس نے اپنے شاگردوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیا ہوا، ایک پہاڑ پر ان کو لے گیا اور پہاڑ پر